अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुजम्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुजम्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इसराइल के वजीर दिफा ने कहा है कि ईरान के साथ जंग लंबी चल सकती है और उसके अभी खत्म होने के कोई इम्कानात नहीं है। कहते हैं इनडेफिनिट पीरियड तक ये जंग चल सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वहां पर कुछ नथिंग लेफ्ट टू बॉम्ब, वहां पर बम मारने की कोई जगह बाकी नहीं रही है। स्लीपर सेल्स की वो बात करते हैं। वो कहते हैं हम जंग जीत गए हैं, लेकिन जंग जारी रहेगी। ईरान कहता है कि जंग सीज फायर पर तब मानेंगे जब हर्जाना दिया जाएगा, सैंक्शंस खत्म की जाएंगी और ऐसी कोई इंटरनेशनल गारंटी होगी कि दोबारा ईरान पर हमला नहीं होगा। तो ईरान का मौकफ है कि जून में भी हुआ था, अब भी हुआ था, हर 6 महीने साल बाद अगर हमला ही होना है तो इस जंग को जारी रखा जाए। तीन फरीक हैं, तीनों का अपने मौकफ सुन लिया। मेरे ख्याल में इसका इससे सादा नतीजा ये निकलता है कि जंग बंद हो रही हो तो किसी एक फरीक से की तरफ से कोई नरम बात हमें सामने आ जाती है। क्योंकि ब्रेंट ऑयल जो आबनाए हरमस में थाईलैंड का और दूसरे जहाजों को ईरान ने निशाना बनाया है, तेल की कीमत फिर $100 से ऊपर चली गई है, $101 पे चली गई है। दो एक दिन के लिए नीचे आई थी, लेकिन उसके बाद फिर ऊपर चली गई है। पाकिस्तान ने जो अपने वॉरशिप्स के साथ तेल मंगाया है, दुनिया उसको देख रही है। अब क्या हर मुल्क अपना तेल मंगाने के लिए वॉरशिप साथ भेजेगा, और वो वॉरशिप्स जो हैं वो तेल को एस्कॉर्ट करके लाएंगे तो वो भी बहुत महंगा पड़ेगा। इराक के साहिल पर भी एक ऑयल टैंकर को आग लगी हुई, दो ऑयल टैंकर्स को आग लगी हुई है, और वो भी ईरान ने लगाई है। तो ऑयल टैंकर्स को आज, तीन ऑयल टैंकर्स को आग लगने के बाद तेल की कीमत दोबारा जो है वो $100 से ऊपर चली गई है। ये जंग की अमूमी सूरत हाल है। अब नाए हुरमस पे अभी ईरानियों का कंट्रोल है। और अभी कोई, अमेरिका ने ये जरूर है कि मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, वो जो 3,000 पाउंड वाला है, और एमओपी जो बॉम्ब्स हैं उनकी इतलात हैं कि वो ईरान पर कल मारे हैं। उससे पहले वॉर सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने कहा था कि बड़ी भयानक रात होगी, तो बड़े बम जो हैं वो मारने अमेरिका ने शुरू कर दिए हैं। ये बड़े बम इसलिए मारे जा रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि ईरान में जो असल मिसाइल बनाने की फैक्ट्रियां हैं, मिसाइल की स्टोरेज है, वो जमीन से बहुत नीचे है, अंडरग्राउंड बनाई गई है ताकि कल को बॉम्बिंग में तबाह ना हो। अब अमेरिका उनको तबाह करने का रास्ता ढूंढ रहा है। जो अमेरिका का एमओपी है वो 200 फुट नीचे जाकर तबाह करता है। पहले एक मारते हैं, फिर उसी जगह दूसरा मारते हैं, तो उसका 200 फीट तक इफेक्ट है। कहते हैं जो फैसिलिटीज हैं वो 1,000 फीट पर हैं। और ईरानियों का मौकफ है कि अमेरिका के पास 1,000 फुट नीचे मारने वाला बॉम्ब नहीं है। फिर लोग बात करते हैं कि फिर गल बढ़ जाएगी, लेकिन टेक्निकल बात यह है कि मिसाइल लॉन्चर्स बनाने की और मिसाइल बनाने की फैक्ट्रियां इस तरह बनाई गई हैं कि कल को आपको ये अंदाजा था कि इस पर अमेरिका ने और इसराइल ने बमबारी करनी है, और उन्होंने इस बमबारी से बचना है। तो इसलिए वो क्या निशाना बनी है या नहीं बनी, क्योंकि इस बमबारी के बाद भी ईरान ने ठीक निशाने पर चारों तरफ मिसाइल मारे हैं। ऐसा नहीं है कि ईरान के मिसाइल मारने की जो स्ट्रेटजी है या ताकत है वो कम हो गई है। वो अपनी जगह मौजूद है। ये ठीक है कि सलामती कौंसिल में खलीजी ममालिक पर हमले रोकने की करारदाद मंजूर हुई है। अब टेक्निकली करारदाद के हक में 13 वोट आए। चीन और रूस ने एब्सटेन किया है। इसका मतलब है कि चीन और रूस इस करारदाद को वीटो कर सकते थे, ईरान के खिलाफ जो ये करारदाद पास हुई है। लेकिन चीन और रूस ने अरब ममालिक से ना बिगाड़ने का फैसला करता हुआ उन वो एब्सटेन करके ना हक में वोट डाला है ना खिलाफ वोट डाला है। इससे हमें नजर आता है कि चीन और रूस खुलकर उस तरह ईरान के साथ नहीं है जैसे अमेरिका इसराइल के साथ है। ऐसी कोई करारदाद इसराइल के खिलाफ आई होती तो अमेरिका ने वीटो कर देनी थी। लेकिन चीन और रूस ने वीटो नहीं की है और सिक्योरिटी काउंसिल से ईरान के खिलाफ करारदाद पास होने दी है। अच्छा, एक तो ये बात है। अब लड़ाई आगे बढ़ रही है सिविलियन टारगेट्स पे। अमेरिका ने तेहरान में एक बैंक ऑफ सिपाह की ब्रांच को निशाना बनाया है, और अमेरिका का मौकफ है कि जो बैंक ऑफ सिपाह है, वैसे तो आपको पता है ईरान में पासदारान इनकलाब कई कारोबार ओन करते हैं। उनका भी जो फौज का निजाम है वो पाकिस्तान से मिलता जुलता है। जैसे पाकिस्तान की फौज के कई कारोबारी इदारे हैं, फौजी फर्टिलाइजर से लेके अस्करी बैंक से लेके कई इदारे हैं पाकिस्तान की फौज के कारोबारी, डीएचएस से लेके। ऐसे ही पासदारान इनकलाब के भी कई कारोबारी इदारे मौजूद हैं।
اچھا، ان کا اپنا ایک بینک ہے، بینک آف سپاہ، جو ان کو تنخواہیں بھی دیتا ہے، جہاں پاسداران انقلاب اپنے پیسے بھی رکھتے ہیں۔ اس بینک کی ایک برانچ پر بمباری کی گئی ہے، اور امریکہ نے یہ کہا ہے کہ چونکہ یہ پاسداران انقلاب کو تنخواہ دینے کے لیے یہ بینک استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کو ہم نے نشانہ بنایا ہے۔ اس کے جواب میں ایران نے ایک وارننگ جاری کی ہے گلف کنٹریز کو، کہ اگر میں شہریوں کو، کہ اگر آپ امریکی بینکوں کے 1 کلومیٹر کے ریڈیس میں رہتے ہیں تو آپ غیر محفوظ ہیں، کیونکہ اب ہم جواب میں پورے خطے میں جو امریکی بینک ہیں ان کو نشانہ بنائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے اگر آپ نے ایران کے بینک کو نشانہ بنایا ہے تو پھر وہ جتنے امریکی بینک دبئی میں، کویت میں، بحرین میں، قطر میں، کویت میں، سعودی عرب میں موجود ہیں، وہ ان کی برانچز کو نشانہ بنائیں گے اور ان کو ہیٹ کریں گے۔ تو وہ کہتے ہیں اگر آپ بینک کے 1 کلومیٹر، برانچ کے 1 کلومیٹر کے اندر رہ رہے ہیں تو بڑا خطرہ ہے۔ تو یہ تو بہت سارے لوگوں کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا، اور پھر ایک دوسرے، اس کو کہتے ہیں سیولین ٹارگٹس کو نشانہ بنانا شروع ہو گئے۔ اس کے علاوہ بھی ایران نے کہا ہے کہ جو امریکہ کی آئی ٹی کمپنیز ہیں، گوگل، ایمیزون، ٹویٹر، فیس بک، انسٹا، ان سب کو بھی ہم نشانہ بنائیں گے، ان کے دفاتر کو بھی، اور یہ بھی ہمارے لیجیٹیمیٹ ٹارگٹس ہیں۔ ویسے تو ایک سائبر وار بھی شروع ہو گئی ہے، ایران نے اسرائیل کی ریلوے کے اوپر سائبر اٹیک کیا ہے، امریکہ کی ایک فارماسیوٹیکل کمپنی پہ سائبر اٹیک کیا ہے۔ تو ایک سائبر اٹیکس بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ شروع ہو گئے ہیں۔ ایران تو یہ سسٹم استعمال نہیں کرتا، ویسٹ والا جو انٹرنیٹ کا ہے اس کا تو اپنا انسکرپٹڈ سسٹم ہے، اپنی ایپس ہیں، لیکن ایران پر بھی سائبر حملوں کی بات کی جا رہی ہے۔ تو ایک طرف بمباری ہے، ایک طرف سائبر حملے ہیں، تو یہ سب کچھ اپنی جگہ موجود ہے، اور جنگ کا منظرنامہ یہی ہے کہ اپنائے ہرمس بند ہے۔ ایک اور اطلاعات ہیں کہ اس جنگ کے دوران ایران نے ریکارڈ تیل بیچا ہے چین کو، کیونکہ اس کا روٹ کھلا تھا ابنائے ہرمس کا، تو ایران نے ریکارڈ تیل چین کو بیچا ہے، اور چین کو تیل کی سپلائی جاری رکھی ہے، اور چین کو ان جنگ کے دنوں میں بھی چین کو ایرانی تیل ملتا رہا ہے، اور چین کا ایک اسپائی شپ خطے میں موجود ہے، وہ شاید اسی لیے ہے کہ جو چین کو تیل جا رہا ہے وہ جاتا رہے ایران سے۔ بہرحال امریکہ کو یہ جنگ جیتنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا، امریکہ اور اسرائیل، کیونکہ ایران سیز فائر کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک ایران سیز فائر کے لیے تیار نہیں ہے تو امریکہ اور اسرائیل کو یہ جنگ لڑنی پڑے گی، اور کیا لڑنی پڑے گی، کب تک لڑنی پڑے گی، سب جب تک ایران میزائل چلا رہا ہے تب تک یہ جنگ چل رہی ہے۔ کل دبئی کے ایئرپورٹ پر بھی میزائل لگا ہے، اور جگہوں پر بھی میزائل ہٹ ہوئے ہیں، ایئر بیسز کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو انٹرسیپٹرز ہیں یہ کب تک چلیں گے، امریکہ کے، وہ کہتے ہیں شاید میزائل تو چلتے رہیں، انٹرسیپٹرز کب تک چلیں گے۔ ساؤتھ کوریا میں جو انٹرسیپٹرز لگے ہوئے تھے، وہ جو نارتھ کوریا کی وجہ سے، وہ بھی امریکہ وہاں سے اٹھا کے اب گلف میں لے کے آ رہا ہے، کیونکہ اس کو انٹرسیپٹرز کی ضرورت ہے، اور اس نے ساؤتھ کوریا سے انٹرسیپٹرز اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب جب ساؤتھ کوریا سے انٹرسیپٹرز اٹھا رہا ہے تو صبح شمالی کوریا کے لیے فری فار آل ہو گیا۔ وہ ہمارے یہاں میم چل رہی ہے نا، شمالی کوریا کا وہ پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے میرے ساتھ کوئی لڑتا ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال ساؤتھ کوریا سے بھی انٹرسیپٹرز کو اب گلف میں لایا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے امریکہ کے پاس انٹرسیپٹرز کی تعداد کم ہو رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ پہلے انٹرسیپٹرز کی تعداد کم ہوتی ہے یا پہلے میزائل بند ہوتے ہیں، لیکن ابھی تو ایسا کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا کہ ایران کے میزائل بند ہونے کی کوئی اطلاعات ہو۔ اچھا، ہم نے آپ کو بتایا تھا 2 دن پہلے پشاور سے آگے حیات آباد پر ٹی ٹی پی نے کچھ 4-6 گھنٹے کے لیے ناکہ لگایا تھا اور اپنی پریزنس پروف کی تھی۔ اب انہوں نے وزیر اعلیٰ کے پی کے علاقے جو باڑہ ہے اس کے بازار آقا خیل اور کے ساتھ کا جو بازار ہے اس میں جو رسول جان مارکیٹ ہے اس کے اندر ناکہ لگا کے کئی گھنٹے اپنی پریزنس پروف کی ہے، آنے جانے والوں کو چیک کیا ہے، اپنا جھنڈا لے کے کھڑے رہے ہیں، اپنی پریزنس پروف کی ہے، اسلحے کے ساتھ کھڑے تھے، اور اس کے اوپر وہاں پہ احتجاج بھی ہوا ہے۔ بعد میں جب وہ چلے گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی حکومت کہاں ہے، پولیس کہاں ہے، ریٹ کہاں ہے، فوج کہاں ہے۔ تو اب ٹی ٹی پی شاید اس طرح کی بڑی دہشت گردی کی کاروائیاں تو نہیں کر رہی، لیکن یہ جو ناکہ لگا کے 4-6 گھنٹے کھڑے ہونا ہے اور پھر غائب ہو جانا ہے، اس طرح کی ایکٹیویٹی ہم نے ضرور اب ٹی ٹی پی کی دیکھ رہے ہیں کہ شاید کوئی خود کچھ بڑے حملے وہ نہیں کر رہے ہیں، شاید کوئی اور دہشت گردی کا واقعہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن وہ
بار بار جو ہے اپنی پریزنس مختلف علاقوں میں پروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال 190 ملین پاؤنڈ میں جو عمران خان کا کیس تھا وہ عید کے بعد چلا گیا ہے۔ لطیف کوسر صاحب نے کہا تھا عید سے پہلے رہا ہو جائیں گے۔ نیب کو 1 لاکھ روپے جرمانہ ہوا ہے کہ اس نے آرگو نہیں کیا، اور کیس عید کے بعد کے لیے چلا گیا ہے۔ اعتزاز احسن صاحب کی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملاقات ہو گئی ہے۔ وہ سلمان اکرم راجہ، سہیل آفریدی یا عمران خان کی بہنوں کو نہیں مل رہے تھے، لیکن انہوں نے اعتزاز احسن سے ملاقات کر لی ہے۔ اعتزاز احسن نے باہر آ کے اس ملاقات کے کوئی خاص مندرجات نہیں بتائے ہیں۔ لگتا ہے ملاقات اس شرط پر ہوئی ہے کہ باہر کوئی ایسی میڈیا ٹاک نہیں کی جائے گی، اور اعتزاز احسن صاحب نے کہا ہے کہ کیس عید کے بعد لگ جائے گا، اس کی ڈیٹ آ جائے گی اور باقی کام بھی ہو جائیں گے۔ سب اچھا کی رپورٹ دے کے اعتزاز احسن صاحب چلے گئے۔ لیکن پی ٹی آئی کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے پھر فیلڈ مارشل عاصم منیر کے خلاف ٹویٹ ہوا ہے۔ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر کے خلاف ٹویٹس، جو عمران خان کا اپنا ٹویٹر ہینڈل ہے وہ تو بند ہے، لیکن فیلڈ مارشل عاصم منیر کے خلاف ایک انڈائریکٹ ٹویٹ پی ٹی آئی کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے ہوا ہے، جس سے یہ لگتا ہے کہ لڑائی تھمی نہیں ہے، کوئی بات بنی نہیں ہے۔ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ کوئی بیک چینل ڈپلومیسی چل رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لگتا ہے پی ٹی آئی کو نظر آ گیا ہے کہ ان کی کوئی دال غلطی ہمیں نظر آ نہیں رہی ہے۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ٹویٹ ہے وہ بتا رہا ہے کہ جو لوگ ہمیں بتا رہے تھے کہ کچھ طے ہو گیا ہے، ایسا کچھ طے ابھی نہیں ہوا ہے۔ اب افغانستان میں جو پاکستان کی سٹرائکس ہیں وہ جاری ہیں۔ جو وفد گیا تھا وہ ناکام واپس آ گیا ہے، کوئی ایسی چیز طے نہیں ہوئی ہے ان کے ساتھ، لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ افغانستان کے اوپر سرجیکل سٹرائکس پاکستان جاری رکھے گا۔ جیسے ایران امریکہ اسرائیل جنگ کا کوئی اینڈ نظر نہیں آ رہا، اور ایسا نہیں نظر آ رہا کہ کوئی اس کا کوئی جنگ ختم کرنے کا راستہ نکل آئے گا، ایسے ہی افغانستان کے اوپر پاکستان کو سرجیکل سٹرائکس ختم کرنے کا بھی کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ ابھی افغانستان کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، لہذا ایسا لگتا ہے کہ یہ سرجیکل سٹرائکس ہمیں جاری رکھیں گی اور زیادہ درد پہنچانا پڑے گا۔ ہم نے جو ٹارگٹس محدود رکھے ہیں اس سے آگے نکلنا پڑے گا، کیونکہ اس کا افغانستان نے کوئی خاص اثر نہیں لیا ہے۔